خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندہ ہے کربلا، ہم داخل ہو چکی ہیں آج 7ویں منزل میں، 7 محرم الحرام میں۔ جن موضوعات کو ہم نے اب تک آپ تک پہنچایا ان میں بہت سے اہم سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف فرمائے، ہمیں میسر اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ جو باتیں یہ بتا رہے ہیں وہ بہت سادہ سی لفظوں میں عام فہم باتیں ہیں، یہ مہمیز کریں گی آپ کو کہ اگر آپ کربلا کو جاننا چاہیں تو کتابیں ہیں، فرش ازا ہے، مجلس سے موجود ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ذرا سا مختلف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کربلا کا اردو ادب پر، اردو مرثیے پر، اور اس سے جو اصناف ہیں اردو ادب کی، اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، ان کا پس منظر یہ خود بتائیں گے کہ میں کیوں ان کو سوزخانی کی طرف لاتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں ان سے کروں گا۔ پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ اردو ادب پر، میں اردو ادب کو اس لیے محدود کر رہا ہوں کہ اگر پورے عالمی ادب پہ بات کریں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ ہم محدود ہوتے ہیں اردو ادب، مرثیہ، غزل، سلام، دوہا، یہ نام کیوں رکھے گئے جناب قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا اور اردو ادب ایک اتنا حسین موضوع ہے جس میں خود ایک ادب پایا جاتا ہے۔ ہماری زبان اگرچہ اس کو شاید 200 سال سے زیادہ کی دورانیہ نہیں گزرا، مگر اتنی تیزی سے عام ہو گئی کہ اس وقت دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، اور سب سے زیادہ جس ٹاپ 10 بولتے ہیں نا ہم، تو ٹاپ 10 تو بہت دور ہو گئی ہماری زبان، جی اس میں ہماری زبان سب سے زیادہ سنی جانے بولی جانے والی زبانوں میں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جس ملک میں اردو بولی اور سمجھی نہیں جاتی؟ کون سا ملک ہے جس ملک میں ہمارے اس زبان سے تعلق رکھنے والے نہیں پائے جاتے؟ اس کا آج اس کی ترقی کرتی ہوئی اس زبان کی کیفیت کو اور اس جو حالت ہے اس کی، اس میں اگر ہم سبب تلاش کریں گے تو اردو ادب کی روح اور جان کربلا ہے۔ شاید عرب اور فارسی ادب رکھنے والوں کے ہاں بڑا شاعر کسی اور کو کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بڑا شاعر وہ جو مرثیہ کہہ لے، یعنی جس نے مرثیہ نہیں کہا، وہ کوئی کہے یا نہ کہے، وہ ضرور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے، کیونکہ چہرہ، رجز، شجاعت، تلوار کی تعریف، یہ اقرار صاحب کا جملہ ہے کہ اگر ہم اردو زبان سے مرثیے کو نکال دیں تو اردو زبان آدھی رہ جاتی۔ صحیح ہے۔ میں ایک بزرگ سے ملا کہ جنہوں نے عربی ادب میں اور فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، اور اردو ادب میں بھی، اور وہ اس وقت ایک عرب ملک کے ایک یونیورسٹی کے اندر ادبیات کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ تینوں ادبوں کو پڑھا ہے، تو تینوں ادبوں میں اردو کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے دوسرے ادبوں میں۔ وہ کہنے لگے کہ وہاں گھوڑے کے بارے میں جو بات کی جائے گی وہ یعنی اس زبان میں، وہ وہاں بہت نکات ہیں تو 10 نکات سامنے آ جائیں گے گھوڑے کے بارے میں، یہی 10 باتیں ہوں گی۔ یہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ یہاں گھوڑا جب تیز دوڑ رہا ہو، یہاں گھوڑا جب ہنہنا رہا ہو، اترا پستی، میرا نیس اترا پستی میں تو بہتے ہوئے پانی کی طرح، وہاں سے پلٹا تو زلیخا پہ جوانی کی طرح۔ گھوڑے کی تعریف، گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کو مجھے ذرا میں اس طرف آتا ہوں۔ گوبی چند نارنگ بہت مشہور شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے ایک کتاب، ایک تھیسس لکھا، کربلا ایک استعارہ، ایک زندہ استعارہ۔ میں نے ان سے سنا بھی تھا، یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ چاہے اردو غزل ہو، ضمیر اختر صاحب کی کتاب ہے عشق علی اردو شاعری، سوائے حضرت جگر مراد آبادی کی کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے کربلا کو موضوع نہ بنایا۔ افتخار عارف صاحب ہمارے عہد کے بہت بڑا نام، ان کے ساتھ میں نے 5 پروگرام کیے تھے کہ اردو غزل میں کربلا کا استعمال ہو رہا ہے برصغیر میں۔ حالانکہ اردو غزل کا موضوع الگ ہے، لیکن چونکہ اتنی جان تھی، مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جب غزل موجود ہے، نعت موجود ہے اور بہت سے اصناف موجود ہیں،
تو پھر آپ نے عزاداری کے لیے نوحہ، سوزخانی، سلام، مرثیہ خوانی، خود آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے، ایسے شخصیت کے آپ فرزند انجمن ہیں جو سوزخان تھے، اور اس پہ فخر بھی آپ محسوس کرتے ہیں. ممبروں سے ہم نے سنا ہے آپ کہتے ہیں میں ایک ذاکر کا بیٹا ہوں. تو یہ جو سوزخانی، نوحہ، سلام، یہ اصناف ادب میں یہ کہاں سے آئیں؟ دیکھیے نوحہ ایک وہ غم کی انتہا اور اس کا بیان ہے جس کو وہی سمجھا سکے گا جو اس کیفیت سے گزر رہا ہے. اور جب وہ اپنے آپ نے ایک ہم نے شاید کچھ دن پہلے والے کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ سماج کے اوپر کیا اثرات ہیں. یہ سماج کا حصہ ہے یا نہیں کہ جب وہ دکھی ہوتا ہے، بالکل جب وہ دکھی ہوتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے. وہ آپ کتنا ہی روکتے رہیں کہ نہیں یہ فلاں یہ وہ کرے گا. وہ فطری مسئلہ ہے، وہ انسانی مسئلہ ہے. وہ اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا، وہ زبان پہ کچھ لائے گا، وہ کیا کہے گا. یہ جو اصناف ادب ہیں جو شاعری میں خاص طور پہ، اچھا نثر میں آپ نثر کی جو زیبائی ہے، جو اس کی چاشنی ہے، جو اس کی روانی ہے، ذرا اس میں جا کے دیکھیں. کربلا اس کو چار چاند لگا دیتی ہے. آپ نظم کے ادب میں آ جائیے تو جو مرثیہ ہے، جتنے بھی اصناف ادب ہیں وہ مرثیہ میں سمجھتے ہیں. یعنی غزل اس میں ہے، قصیدہ ہے، گریز ہے، گھوڑے کی تعریف ہے، سراپا ہے، وہ سب اس میں ایک جگہ پر آ جاتے ہیں. یعنی وہ اگر کوئی شاعر یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو 50 میدانوں میں تب آزمائی کی ہے وہ میں ایک جگہ کر کے دیکھوں، ایک میدان میں 50 اوزار چلاؤں، تو وہ بھی مرثیہ کہہ رہا ہوتا ہے. میں نے کئی اہل سنت ادیبوں سے جب میں ملاقات ہوتی ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے مرثیہ کہا، تو کہتے ہیں جی ہم نے مرثیہ کہا ہے. کتنی ہی بڑی تعداد میں اہل سنت. اچھا پھر سوزخانی میں اس طرح آ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک مرثیہ کا امام حسین علیہ السلام. دیکھیے اب یہ ایک بڑا موضوع ہے، کاش اس پہ کوئی ہمیں 3-4 پروگرام ملتے. امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میرے نے اس کا ایک شعر سنا رہا ہوں کہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. امام حسین کا مرتبہ دیکھیے، منصب دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر چکا کے کہا میں حسین. کیا روانی ہے، یہ تہذیب دیکھیے، یہ زبان، وہ تہذیب. اچھا سرکار، آپ کے والد صاحب سوزخان تھے، تھوڑی سی ہم ہیں ابھی حیات ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو تو سوزخانی کر رہے ہیں جی. تو آپ اس خانوادے سے ہیں جہاں جو آپ کے خون میں سوزخانی شامل ہے. پہلے یہ بتائیے کہ اس کو سوزخانی کیوں کہتے ہیں؟ سوز جی ایک الگ چیز ہے، مرثیہ خوانی سمجھ آتی ہے. سوز کا مطلب مرثیے میں بھی درد ہوتا ہے، نوحے میں بھی درد ہوتا ہے. سوزخانی یہ بنی کیسے؟ میں چاہوں گا میں آپ کی مدد بھی کروں. سوز جگر، سوز دہن، سوز دل، سوز ہے نا. یہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ سب اس میں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ درد اگر نہیں ہوگا نا تو علاج بھی نہیں ہوگا. واہ، درد ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کو سوزخانی کا نام کیوں دیا گیا؟ دیکھیں ہوا یہ کہ بر صغیر میں خاص طور پر، اگرچہ سوزخانی صرف بر صغیر میں نہیں ہے، اور علاقوں میں اسے تواشی کا نام دیتے ہیں، اسے روزہ خانی کا نام دیتے ہیں. لیکن جو انداز ہمارے یہاں ہے وہ انداز یہ کہ ہم کیونکہ جس خطے کے رہنے والے ہیں وہاں اپنا دین بھی محفوظ رکھنا تھا، اپنی تہذیب بھی محفوظ رکھنی تھی، اور سامنے والوں کے اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچانا تھا، اور اپنا پتہ بھی یاد رکھنا تھا کہ ہم ہیں کون. تو ماضی سے بھی جڑے رہیں اور حال سے بھی مقابلہ کریں، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں. تو کیونکہ اس خطے کے اندر گلے کا استعمال شاید ہی کوئی نشست ہوتی ہو جہاں گلے کا استعمال کرنے والے کو نہ بلایا جاتا ہو. یہ ماضی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور آج بھی ایک بہت بڑا ایریا، بہت بڑا خطہ ہے بر صغیر کا جہاں ہر محفل میں آپ لفظ موسیقی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، دانستہ. جی ہاں. اس کو غنا نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں، یہ اس سے الگ چیز ہے. نہیں، یہ لہن داؤدی علیہ السلام، حضرت داؤد کے گلے کا استعمال، خود نبی مکرم جب قرآن پڑھتے تھے اور آپ تلاوت قرآن فرماتے ہیں تو آپ کا جو لہن ہے، لوگ چھپ چھپ کے کافر و مشرک دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے سنتے تھے کہ ہم لہن سننے جا رہے ہیں. تو لہن کا تو ایک اثر ہے نا. یعنی انسان ناخواستہ بھی ایک مرتبہ رک جائے گا کہ سنو تو صحیح کتنی اچھی آواز ہے. یہ جو آواز کا استعمال ہے، یہ تو بس اگر اس کے اندر کچھ چیزوں کا جس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو جب سوزخانی میں اگر ہم آئیں گے تو ایک محفل جس میں گلے کا
بہکا ہوا استعمال ہو، اسے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اس انداز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس انداز سے بے روی بھی تھی، جس انداز سے برائیاں بھی عام ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا نہیں، گلے کو سننا، آواز کو سننا یہ انسان کی فطرت کا اچھی آواز کو سننا انسان کی فطرت ہے، تو ہم اس کو اچھی آواز سنوا دیتے ہیں، غنا کی حدوں میں داخل نہ ہونے دیں، جی، سوز خانی میں آ جائیں، جی، آخری سروں کو خراب کر دیں۔ امراؤ جان میں ڈائلاگ ہے ان کا کہ وہ پوچھتی ہے کہ یہ بتائیں کہ مجلس کے بعد بڑے بڑے خاں صاحبان جو ہیں وہ آخر میں جا کے سروں کو سپاٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتی تقدس ہے نا، ایسا نہ ہو غنا کی حدوں میں داخل ہو جائے۔ اچھا، کیا ائمہ معصومین کے دور میں یہ رواج ہے کہ انہوں نے گلے والوں کو بلا کر سنا ہو؟ شاعری کا تو بہت روشن ہے کہ شاعروں کو آپ نے وہ ہمارا کا نام لیا جاتا ہے، جی، دیوال خزائی، دیوال خزائی، فرزدق، یہ بڑے نام ہیں، ابو العطا ہمیری، محمد حسین ہمیری، جی، سید ہمیری ہیں، ابن سکیت ہیں، ابو الاسود دوئلی ہیں، یہ ایک بڑا نام ہے۔ یہ امام نے کہا تم پڑھو ہم سنیں گے، جی، جب امام وجہ کیا ہے؟ وجہ میں عرض کروں آپ سے، آپ کے ذہن میں اس سے زیادہ اچھی ہوگی۔ نثر کی عمر کوتاہ اور کمزور اور کم کیا ہے، اچھا جملہ ہے، لیکن نظم کی عمر بڑی طویل ہے۔ خطابت میں ہم سے، میں نثری خطیب اگر اپنے آپ کو شمار کروں تو ہم سے ایک مجلس، ایک خطاب دوسری دفعہ نہیں سنیں گے، لوگ کہیں گے مولانا وہاں پڑھ چکے آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن کلام کو کہتے ہیں دوبارہ سنائیں، نظم کو کہتے ہیں دوبارہ سنائیں، یعنی نظم 10 دفعہ بھی پڑھ کے سنائے جائے اور کلام کو، نوحے کو، مرثیے کو دوبارہ بھی پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے تازہ ہے۔ تو جذبوں کے اظہار کے لیے سب سے اچھا ذریعہ شاعری ہے، آواز ہے۔ صحیح ہے۔ کیا میں آپ کے منصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پوچھوں کہ اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں فی زمانہ؟ اس کے حدود و قیود سے اگر آپ کی مراد ہے تو فی زمانہ نہیں، مطلقاً اگر یہ غنا میں شمار کہاں سے غنا شروع ہوگا اور کہاں تک سوز خانی ہے، یا کہاں تک؟ میں کہتا ہوں، میں اپنے حصے کی بات کرتا ہوں کہ آج ایک بڑا درد ہے میرے صنف کے لوگوں کو کہ گانوں کی اور غزلوں کی اور واہیات کلام کی اور جو ہے وہ بے حیائی کے بولوں کی طرزوں پہ یہ سوز خانی نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، سوز خانی نے اسے سنبھالا ہے۔ سوز خانی کے اندر وہ یہ چیزیں نہیں آ سکتی، وہ طرزیں نہیں ہیں۔ سوز خانی کے اندر درد ہے، احساس ہے، آنکھوں میں آنسو لانا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے خود کو کربلا پہنچا دیتا ہے۔ گانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سوز خانی کا، وہ ان سروں سے کوئی تعلق نہیں جو کسی معذاللہ فلم میں سنائے گئے ہوں اور پڑھے گئے ہوں۔ سوز خانی کی اپنی بندشیں ہیں، اتنی جان ہے کہ اس کو ضرورت نہیں کسی، اسے ضرورت نہیں ہے، اور اس کو جو بندشیں، خود میرے دادا، کیا لفظ استعمال کیا آپ نے بندش کا؟ جی جی، میں نے کسی ایک بہت بڑے موسیقار کو جب میں نے کہا بندش، تو کہتے میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، ساری عمر دھنے بناتا رہا ہوں، آج پہلی دفعہ بندش وہ کمپوزنگ کے ذرا بندش کی وضاحت فرما دی۔ اسے بندش دیکھیں کیا کیا نام رکھے ہیں، بندش، آس، سوز، جی جی جی، بازو بیٹھتے ہیں، بازو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے دادا سید ابرار حسین نقوی بزرگ سوز خان تھے، میرے دادا کے معاصر ہمارے علاقے کے بزرگ سوز خان تھے سید محمد تقی، بابا تقی، سائیں تقی کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ میرے والد کے اساتذہ میں سے تھے ہمارے علاقے کے الور کے راجستھان کی پڑھائی، استاد سبچ جعفر نے بھی جب سوز خانی کی تاریخ لکھی ہے تو راجستھان کی پڑھائی میں میرے دادا کا، میرے والد کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے ان بزرگ کا، سائیں تقی کا ذکر کیا جو میر حسن میر کے پڑدادا تھے۔ جی جی۔ اور اسی طرح سردار حسین زیدی صاحب ہمارے خطے کے بہت بزرگ سوز خان تھے، اسی طرح سید موسی رضا زیدی بہت نواب محسن، عظیم المحسن صاحب آگرہ پہرسر کی طرف کے سوز خان تھے، مگر راجپوتانہ ہی شمار ہوتا تھا۔ سادات امروہہ الگ ہے، سادات بارہ الگ ہے، سادات الور علیحدہ ہے، سب کے الگ الگ، اور سب کے بستے علیحدہ ہیں، بستے الگ، جی سب کے بستے علیحدہ ہیں، سب کا انداز یہ تہذیب ابھی ہے جی الحمدللہ ہے، اگرچہ اس پہ یہ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے، لیکن میں ان خادموں میں سے ایک ہوں، سوز خانی کی خادموں میں سے، کہ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ اب اس کے سامنے کم ہو گئے ہیں تو اس کو کیا کریں کہ سامنے دوبارہ سے بڑھ جائیں، تو میں اپنے جو کراچی کے ہمارے سوز خان شخصیات ہیں وہ بات یقیناً سن کے خوش ہوں گے، اور وہ اس وقت میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم نے ترہی مجلس سوز خانی کا آغاز کیا،
سب سے پہلے مرثیے کی محفلیں ہیں، سوزخانی نہیں کی- سوزخانی، اچھا الگ، ہاں مرثیے کی تو یقیناً یہ اللہ حضرت صاحب وغیرہ کرتے ہیں جی سوزخانی میں مصرع دے کر کہ آپ نیا سلام کہہ کے لائیں گے، اور سوز نئی بنائیں۔ بندش کے ساتھ، واہ، نئی طرز کے ساتھ بڑی بہت جی۔ اچھا پھر آج تک کیا ہوتا آ رہا تھا یا ہو رہا ہے زیادہ تر کہ بزرگوں کی بندشیں، بزرگوں کی جو طرزیں ہیں، بزرگوں نے جو اب دیکھیں پہلا مصرع جو اٹھایا جائے گا اس کا ایک لیول اور ایک اس کا معیار ہوگا اور ایک اس کی اٹھان ہوگی، اور دوسرا مصرع، اور پھر جب دوبارہ شعر پڑھا جائے گا تو اگر سلام میں، اور مرثیے میں بیت میں جو ہے وہ بیت اٹھائی جائے گی اور چوتھا مصرع اٹھایا جائے گا، پڑت مختلف ہے جی، اور چوتھے مصرعے کی تکرار ہوگی۔ اچھا قطع بند ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ قطع بند کے اندر کیونکہ جو مطلع ہے اس کو تکرار نہیں کرنا ہے، قطع بند کے اندر مسلسل پڑھنا ہے، تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ جب کوئی بزرگ سوزخان تشریف فرمائے اور ان کا شاگرد پڑھ رہا ہے اور قطع بند کے اندر اس نے مطلع کے مصرعے کو دوبارہ سے اٹھا لیا تو وہ ٹوک دیتے تھے، کیا کر رہے ہو یہ؟ یعنی باقاعدہ کلاس بھی ہو رہی ہے اور مجلس بھی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے دادا کو، بابا تقی کو، سردار زیدی صاحب کو، تایا موسی کو، جو ہمارے علاقے کے سوزخان تھے، انہیں دیکھا ہے کہ مجلس کے درمیان کلاس چل رہی ہوتی تھی، بازوؤں کو ہاں بیٹا شاباش، آواز ذرا اونچی کرو، آواز ذرا دھیمی رکھو، ماشاءاللہ، کلاس بھی چل رہی ہے اور تربیت بھی ہو رہی اور ہے۔ مجلس بھی ہو رہی ہے جی۔ تو وہ دو ٹوک جواب چاہوں گا سر، دو ٹوک جی صاحبان ممبر کے لیے، آپ جیسی شخصیتوں کے لیے ادب کا جاننا کتنا ضروری ہے، سوز کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ہی جاننا ضروری ہے جتنا ان کا ممبر پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ نہ بیٹھے ممبر پر سبحان اللہ، اگر ادب سے آشنا نہیں ہے، ادیب صرف شعر کہنے میں ادیب نہیں ہے، اصلاح کرنے میں بھی ادیب تربیت اور تعدیب سے ہے نا، وہ جہاں اپنی زبان کا ادب کا اظہار کر رہا ہے، وہ معاشرے کو بھی تو مؤدب بنائے، تو اس کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب آپ کا۔ سامعین معظم، اردو ادب پر، اردو زبان پر، اردو مرثیے پہ گفتگو، یہ اصناف بنے، مصرے نوحے کی مصرے زباں زد خاص و عام ہوتے ہیں، لیکن وہ دل چاہیے جو اسے قبول کرے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ترویج عزاداری میں شریعت کے تمام تقاضوں کو پوری کرتی ہو، اس پہ حرف شکایت نہیں لانا چاہیے۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا،
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، یہ گل چنے ہیں شہیدوں کی داستان کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، دیا بجھا کے یہ کہتے تھے ساتھیوں سے حسین، دیا بجھا کے یہ کہتے تھے ساتھیوں سے حسین، جو چاہو ڈھونڈ لو راستہ کوئی امان کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، ہمیں تو منزل آخر ہے آستان حسین، ہمیں تو منزل آخر ہے آستان حسین، یہ سر جھکے گا نہ اب اور آستان کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، کہاں کہاں نہ لٹا کاروان آل نبی، کہاں کہاں نہ لٹا کاروان آل نبی، فلک نے ہم سے یہ بدلے کہاں کہاں کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، سخن کتاب کہاں اب کے دل ہے خون ناصر، سخن کتاب کہاں
دل ہے خون ناصر، زبان تیر چلی ایک بے زباں کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیاں کے لیے، یہ گل چنے ہیں شہیدوں کی داستاں کے لیے، لہو لہو ہے زبان قلم بیاں کے لیے۔